السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر البیض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامهم حرف جسم غیر منعجم۔ المصدر اسرا یصدر افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، لوٹانا۔ البیض کا معنی ہوتا ہے بیض، یہ بیضاء کی جمع ہے یا ابیض کی جمع ہے۔ سفید موصوف محذوف کی صفت ہے، السیوف البیض، چمکتی ہوئی تلواریں۔ تو المصدر البیض یہ اضافت لفظیہ ہے، اضافت لفظیہ، چمکتی ہوئی تلواروں کو واپس کرنے والے۔ حمرن یہ حال واقع ہے البیض سے، وہ چمکتی ہوئی تلواریں اس حال میں کہ وہ سرخ ہوتی ہیں، حمرن احمر کی جمع۔ بعد ما وردت، بعد اس کے کہ وہ وارد ہوں، ورد یرد وردن، اس کا معنی ہوتا ہے وارد ہونا اور پانی پینے کے لیے پنگھٹ پر جانا، اور ازدرا کا معنی ہوتا ہے پنگھٹ سے واپس لے جانا، واپس کر دینا ہے۔ اس لیے المصدر اور ما وردت وردت، ان دونوں کے درمیان طباقی ایجاب ہوگا۔ من العدا، عدا یا عدو کی جمع، دشمن۔ کل مسود، اسود یسود، اس وداد کا معنی ہوتا ہے کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ کل مسودن کا معنی ہوا ہر کالا اور سیاہ۔ اب کیا کالا سیاہ؟ من اللمم، یہ لمتن کی جمع ہے، لمم۔ لمتن کہتے ہیں جو بال بڑے ہو جاتے ہیں، کان کی لو سے بڑھ جاتے ہیں، اسے لمہ کہتے ہیں، جمع لمم ہے، بڑے بال۔ المصدر البیض یہ بدل ہے مصادمہ ہم جو ضمیر ہے اس سے، ان کے مصادم سے پوچھ لو۔ کس مصادم سے؟ المصدرین البیض، جو صحابہ سفید چمکتی ہوئی تلواروں کو واپس کرتے تھے اس حال میں کہ وہ چمکتی ہوئی تلواریں سرخ ہو چکی ہوتی تھی۔ کس سے سرخ ہو جاتی تھی؟ بعد ما وردت من العدا، بعد اس کے کہ وہ دشمنوں کے پڑتی تھیں، بعد اس کے کہ وہ دشمنوں کے پڑتی۔ کل مسود من اللمم، دشمنوں کے کہاں پڑتی؟ دشمنوں کی کالے بالوں پر، کالے بالوں پر، بڑے بڑے بالوں پر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اتنی بہادری کا اظہار کیا کہ ان سے ٹکرانے والے سے ان کی بہادری کے بارے میں پوچھ لو، وہ بتائے گا۔ حنین، بدر اور غزوہ احد، ان تمام سے پوچھ لو، وہ صحابہ کرام کی بہادری بتائیں گے۔ ان کی بہادری یہ تھی کہ
دشمنوں کے سیاہ بالوں پر ان کی چمکتی ہوئی تلواریں لوٹتی تھیں، جب واپس ہوتی تھیں تو وہ خون سے سرخ ہو جاتی تھی. یہ بہادری تھی. المصدر البیض حمرا بعدما وردت من العدا کل مسود من اللمم. وہ صحابہ ایسے تھے کہ جو تلواروں کو، سفید چمکتی ہوئی تلواروں کو دشمنوں کے سیاہ بالوں پر مارنے کے بعد سرخ کر کے لوٹانے والے ہوتے تھے. سرخ کر کے لوٹانے والے ہوتے تھے. تو بیض اور مسود اس کے درمیان میں بھی طباقی ایجاب ہے. مسود، بیض، حمر، ان میں تدبیج ہے. کیا ہے؟ صنعت تدبیج. تدبیج کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ صنعت تدبیج ایک ہی شعر میں مختلف رنگوں کو بیان کرنا، یہ صنعت تدبیج کہلاتا ہے. تو بیض سفید، مسود کالا، حمرن سرخ، مختلف رنگ بیان کر دیے گئے نا، اس کو صنعت تدبیج کہتے ہیں. والکاتبین بسمر الخط ما ترکت. تو وہ صحابہ کرام چمکتی ہوئی تلواروں کو واپس کرنے والے تھے، لوٹانے والے تھے اس حال میں کہ وہ دشمنوں کے سیاہ بالوں پر، بڑے بڑے سیاہ بالوں پر پڑھنے کے بعد سرخ ہو چکی تھی. والکاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامہم حرف جسم غیر منعجم. تشبیہاً بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ایک لکھنے والے، ایک مطلب آپ ہے تصور کرو، لکھنے والا اگر کسی سفید سادہ کاغذ پر اگر لکھے تو کتنے جگہ پر قلم چلے گا اس کا؟ کتنے نقطے لگیں گے؟ کچھ پتہ تھوڑی ہے کتنے نقطے لگے ہیں. تو لکھنے والا ایک کاغذ پہ لکھ رہا ہے تو بے شمار نقطے لگا رہا ہے، حروف بنا رہا ہے، نقطے لگا رہا ہے. اور اتفاق سے لکھنے والا ایسا لکھے کہ ہر حرف نقطے والا لکھے تو ہر جگہ نقطے نظر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے دشمنوں کے جو جسم تھے نا، وہ ایک ایسے ہی تھے جیسے کہ کاتب کے لیے سادہ کاغذ وہ ایسے تھے. تو انہوں نے جب بس کاتب اپنے قلم سے لکھتا ہے، سیاہی سے نقطے وغیرہ لگاتا ہے، لیکن انہوں نے تلواروں سے لکھا. کس سے لکھا؟ خطی نیزوں سے لکھا، گندم گوں نیزوں سے لکھا انہوں نے. تو ان کے قلموں نے کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ چھوڑا جس پر نقطہ نہ لگا دیا ہو، یعنی سب میں زخم لگا دیے، اتنے بہادر تھے. تو تشبیہ دی ہے، کس سے تشبیہ دی ہے؟ کاتب کے پورے کام سے ایک ہیئت منتزہ کی نا، اور ادھر ان کی میدان کارزار میں ان کی کارکردگیوں سے ایک ہیئت منتزہ کی. ہیئت کو تشبیہ ہیئت سے دی ہے نا، ہیئت کو تشبیہ ہیئت سے دے دی. فرماتے ہیں والکاتبین بسمر. اب دیکھو کاتبین سیدھے سیدھے بول دیا، یہ نہیں کہا المجاہدین کالکاتبین، یہ نہیں کہا، استعارہ سیدھے سیدھے کر لیا. تو کاتبین میں کون سا استعارہ ہوگا؟ استعارہ تصریحیہ طبعیہ. کون سا ہوگا؟ استعارہ تصریحیہ طبعیہ. والکاتبین بسمر. اب آگے ظاہر بات ہے کاتب کے لیے قلم چاہیے، اور تشبیہ دی ہے کس کو؟ مجاہدین کو. تو مجاہدین کے مناسب سمر، گندمگو نیزے. خط ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے خطی نیزے کہلاتے ہیں، جو بہت مشہور تھے. تو خطی گندمگو نیزے یہ کس کے؟ مجاہد کے مناسب سے ہے یا کاتب کے مناسب سے ہے نا؟ تو وہ مشبہ تھا، اور مشبہ کے مناسبات کو ذکر کرنا یہ تجرید کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہلائے گا؟ یہ استعارہ کاتبینہ میں استعارہ مصرحہ ہے، سمر الخط یہ تجرید ہے،
اور پھر اقلام بھی ذکر کیا ہے آگے، اقلام ذکر کیا ہے، وہ کس کے؟ الکاتبینہ کے مناسبات سے، مشبہ بھی کے، تو وہ ترشیح ہوگا، ہے نا؟ اور بیٹا جہاں پر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے مناسبات ذکر کر دیے جائے تو الگ الگ نام تو ہم نے دے دیے، تجرید، ترشیح، ہے نا؟ لیکن اگر صرف مشبہ بھی کے مناسبات ہوں تب تو ترشیح، صرف مشبہ کے مناسبات ہوں تو تجرید، اگر دونوں کے مناسبات ایک ہی شعر میں ذکر کر دیے جائیں تو نہ تجرید کہیں گے اب اسے، نہ ترشیح کہیں گے، اب اس کو مطلقہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے اسے اب؟ تو کون سا استعارہ ہوا؟ استعارہ تصریحیہ مطلقہ، استعارہ تصریحیہ طبعیہ، مفہوم ذہن میں آ گیا نا؟ اب ترجمہ لگاتا ہوں۔ اب آگے جسم، حرفہ جسمن بھی کہہ دیا، غیر منعجمی بھی پھر کہا ہے۔ فرماتے ہیں والکاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامہم حرف جسم غیر منعجم، وہ تو خطی گندم گوں نیزوں سے لکھنے والے ہیں۔ خطی، خط ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے نیزے مشہور ہوتے تھے، خطی گندم گوں نیزوں سے لکھنے والے، یعنی مضبوط نیزوں سے لکھنے والے تھوڑی ہیں مارنے والے، تو مارنا، زخم دینا، اس کو تشبیہ دیے لکھنے سے۔ ما ترکت اقلامہم، ان کی قلموں نے، اب یہاں پر بھی اقلام سے مراد قلم ہی نہیں ہے، نیزے مراد ہے، ان کے قلموں نے جسم کا کوئی طرف اور حرف نہ چھوڑا، حرفت جسمن ہی بلکہ مناسب ہے یہاں پر، جسم کا کوئی حرف نہ چھوڑا، غیر منعجمی، جس پر نقطہ نہ لگا دیا ہو ہے، تو وہ زخم لگانا نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاک السلاح لہم سیما تمیزہم والورد یمتاز بالسیما عن السلم۔ شاک السلاح، شک یا یش کا شوکن، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی کو ظاہر کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تیزی کو ظاہر کرنا۔ شاک السلاح کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو ہتھیاروں کی تیزی کو ظاہر کرنے والا ہو، یعنی ہتھیار بند ہو۔ شاک السلاح کا معنی ہتھیار بند، ہتھیاروں کو جو لپیٹے ہوئے ہو، ظاہر کرتا ہو کہ میں بہت خطرناک ہوں، ہے؟ تو اس کو بیان کر رہے ہیں شاک السلاح۔ یہ بھی شاکینہ تھا، اس میں فاعل نون کے ساتھ، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ شاک السلاح، ہتھیار بند تھے یہ سب، کیا تھے؟ ہتھیاروں سے لیس رہنے والے تھے۔ لہم سیما، سیما کا معنی علامت ہے، ان کے لیے پہچان تھی، علامت تھی، تمیزہم، جو پہچان ان کو ممتاز کرتی تھی۔ والورد یمتاز بالسیم عن السلم، اور گلاب ممتاز ہو جاتا ہے بالسیم، بالسیما پہچان کے ذریعے سے، عن السلم، سلم سے۔ سلم ایک درخت ہے جو خشکی کے علاقوں میں عام طور سے اگتا ہے، خاردار درخت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو خاردار درخت سلم کا بھی ہوتا ہے اور خاردار درخت گلاب کا بھی ہوتا ہے، خاردار ہونے میں، لیکن پھر بھی سلم سے گلاب ممتاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گلاب کی رنگت اور ہوتی ہے، گلاب کی خوشبو اسے ممتاز کرتی ہے، گلاب کی دلکشی ممتاز کرتی ہے نا؟ ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ گلاب ہے اور یہ سلم، اگرچہ خار تو دونوں کے پاس ہے۔ تو دیگر مجاہدین سے صحابہ کرام کو جو امتیاز حاصل ہے وہ اسی بنا پر کہ صحابہ کرام ایک گلاب کے مانند ہیں، کہ اگر ان کا کوئی فعل بھی ہوتا ہے نا تو اس سے سیرت نبوی اور تعلیم الہی کی بو آتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کی دلکشی نظر آتی ہے، اس لیے ان کو الگ پہچان ہوگی دیگر مجاہدین سے۔ فرماتے شاک السلاح لہم سیما تمیزہم، وہ ہتھیاروں کو باندھنے والے، ہتھیاروں سے لیس ہونے والے ہیں۔
ان کی ایک پہچان ہے، تمیزہم، جو پہچان ان کو ممتاز کر دیتی ہے۔ اور کیسی پہچان ہے؟ تشبیہ سے بیان کیا ہے، کیا؟ ایک معنی کی توضیح ایک محسوس سے کی ہے۔ کیسے؟ کہ والورد یمتاز بالسیما عن السلم، گلاب ممتاز ہو جاتا ہے اپنی پہچان کی وجہ سے سلم سے، دونوں پیڑ ہے۔ تو تمیزہم اور یمتازوں کے درمیان جناح سے اشتقاق ہے، سیما اور سیما کے درمیان رد العز علی الصدر ہے، ایسے ہی سلم اور ورد کے درمیان طباق ایجاب ہے، ورد اور سلم کے درمیان دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ ایک دوسرے سے امتیاز ہے، جو ورد ہوگا وہ سلم نہیں ہوگا، اگرچہ خار دونوں میں ہے، لیکن یہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو جیسے وہ ممتاز ہوتا ہے ویسے یہ ممتاز ہوتا ہے، تو اس لیے طباق ایجاب تو کہا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تہدی الیک ریاح النصر نشرہم فتحسب الزہر فی الاکمام کل کمی۔ اہدا یہدی، اہدا کا معنی ہوتا ہے تحفے میں کوئی چیز دینا، ہدیہ کرنا۔ تہدی الیک، آپ کو ہدیہ بطور دیتی ہیں، کیا کون دیتی ہیں؟ ریاح النصر، مدد و نصرت کی ہوائیں، کیا دیتی ہیں؟ نشرہم، ان کی خوشبو کو۔ نشر خوشبو کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو بھی کہتے ہیں نشر، نشرہم ان کی خوشبو کو۔ فتحسب الزہر، تو تم کلی کو سمجھو گے، پھر اکمام، اکمام یہ کمن کی جمع ہے، کمن کا معنی ہوتا ہے غلاف، کلی جیسے غلاف میں ہو بند ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کم۔ کل کمی، یہ کمی کمیجن تھا، کیا تھا؟ کمیجن کا معنی ہتھیار بند، ہتھیار سے لیس، بہادر، جمع اکما، تو معنی ہوگا تہدی الیک ریاح النصر نشرہم، مدد و نصرت کی ہوائیں تم پر ان کی خوشبو کو پیش کرتی ہیں، تو تم شگوفوں میں، غلاف میں کلی کے شگوفے کو شگوفہ سمجھو گے، کل کمی ہر مجاہد اور ہتھیار بند۔ بیٹا اگر کہیں سے خوشبو آ رہی ہے تو آدمی کا تصور کدھر جاتا ہے؟ کہ پھول ہوگا۔ اب آدمی خوشبو کو سمجھ کے بھی سمجھ لیتا ہے کہ کیسا پھول ہوگا، ہے نا؟ فرماتے ہیں کہ مدد و نصرت کی ہوائیں، فتح و کامیابی کی ہوائیں، اور ہوائیں اگر آپ تک آئیں گی نا، اب ہوائیں تو کیا آئیں گی، اگر آپ تاریخ کو پڑھو گے تو ان تاریخ کے الفاظ سے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہوں گی کہ فتح و نصرت کی ہوائیں گویا کہ ان کتابوں سے نکلیں گی آپ کے لیے، اور وہ آپ کو خوشبوئیں سنگائیں گی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو یہ تو ہواؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہواؤں کا خوشبو کا لانا یہ تو بطور تشبیہ ایک محسوس چیز سے سمجھانے کا قصد کیا گیا ہے کہ ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ اگر تاریخ پڑھو گے تو وہ تاریخ پڑھنے پر ان کے کارنامے، فتح و نصرت اور ظفر و کامیابیاں کیسے حاصل ہوئی تھیں، وہ سب آپ کو ایسے معلوم ہوں گی جیسے کہ تمہارے پاس کسی باغیچے سے گزر کر آنے والی ہوا آ رہی ہو اور اس میں خوشبو ملی ہوئی ہو، ہے نا؟ تو تم سمجھتے ہو کہ یہ باغیچے سے نکل کر آ رہی ہے، وہاں سے پھولوں کے پاس سے گزر کر آ رہی ہے۔ ایسی تاریخ اگر پڑھو گے تو تاریخ سے فتح و نصرت کی جو واقعات ہیں وہ آپ پر ایسے ہی آشکار اور نمایاں ہوں گے جیسے کہ ایک آپ خوشبو کو پہچان لے رہے ہو۔ گویا کہ
اب وہ مجاہد نہیں بلکہ غلاف میں چھپے ہوئے کلیوں کے شگوفے تھے جہاں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس معنی کر تشبیہ ہے. فرماتے کأنہم تہدی الیک ریاح النصر نشرہم، فتح و نصرت کی ہوائیں تم کو ان کی خوشبو پیش کرتی ہیں. فتحسب الزہر فی الاکمام کل کمی، تو تم ہر مجاہد کو شگوفے میں، غلاف میں کلی اور پھول محسوس کرو گے، پھول سمجھو گے. کأنہم فی ظہور الخیل نبت ربا من شدت الحزم لا من شدت الحزم. کأنہم فی ظہور الخیل، ظہور ظاہر ان کی جمع، پیٹھ، الخیل گھڑ سواروں کی جماعت کو کہتے ہیں خیل. اس کا واحد نہیں ہوتا ہے، جمع خیول آ جاتی ہے لیکن اس کا واحد نہیں ہے. گھڑ سواروں کی جماعت کو خیل کہتے ہیں. کأنہم فی ظہور الخیل نبت ربا، ربا کہتے ہیں ٹیلا کو. ٹیلا جانتے ہو؟ اونچی جگہ ہوتی ہے. تو ٹیلا پہ جو پیڑ اگتا ہے نا، اس کی جڑیں بہت نیچے تک آتی ہیں، خاص بمقابل اس پیڑ کے جو پانی کی جگہ پہ اگتا ہے نا، تو اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بہت جلدی گر جاتا ہے. اور جو سخت ٹیلا پختہ زمین پر اگتا ہے نا، اونچی زمین پر، اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ نیچے تک پھیل جاتی ہیں، تو وہ دوسرے پیڑوں کے بنسبت مضبوط ہوتا ہے. اس مضبوطی میں تشبیہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ویسے تو دنیا میں بہت بہادر ہے، لیکن بہادروں کی لسٹ میں، بہادروں کی فہرست میں اگر صحابہ کرام کو دیکھو گے نا، تو وہ ایسے مضبوط ہیں جیسے کہ ٹیلے کا کوئی پیڑ ہو کہ اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت بڑے ٹیلے ہوں گے، ان کے کنارے پر بھی درخت لگے ہوتے ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں تب بھی نہیں گرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جڑیں نیچے تک چلی جاتی ہیں. اور ویسے عام پیڑ جو زمین پہ لگے ہوتے ہیں بہت جلدی گر جاتے ہیں. ٹیلا خود ہی مضبوط ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو مجاہدین ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر درختوں سے تشبیہ دی جائے مضبوطی میں، تو دیگر مجاہدین یا دوسرے جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ ایک عام زمین پر اگنے والی درخت کی طرح ہوں گے، اور صحابہ کرام ان کے بنسبت ٹیلے پر اگنے والے درخت کی طرح ہوں گے. اتنے مضبوط ہے نا، اتنے مضبوط. اب عام مسلمانوں میں دیکھ لو، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ذرا سی دیر میں خاموش ہو جاتے ہیں، مسائل کو چھپا دیتے ہیں، امر بالمعروف چھوڑ دیتے ہیں فوراً. اور وہ صحابہ بھی تھے کہ جن کے سامنے انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے بات نہیں مانی تو یہ گردن مار دے گا، لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے. پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن اپنے جگہ سے ہٹے نہیں. ہے کتنے مضبوط رہے ہوں گے. فرماتے ہیں کأنہم فی ظہور الخیل نبت ربا، وہ گھوڑ سواروں کے، یا خیل کا معنی یہاں پر گھوڑا ہی لے لو، گھوڑوں کی پیٹھوں پر ٹیلے پر اگنے والی ایک گھاس تھے، ٹیلے پر اگنے والا ایک پودا تھے جو گرتا نہیں ہے. من شدت الحزم، پختگی دور اندیشی کی وجہ سے، یا یہ کہہ لو ربن نبت ربن من شدت الحزم، ٹیلے پر اگنے والے ایک دور اندیشی اور پختہ فہمی کے ایک پیڑ تھے، پختہ فہمی کے ایک پیڑ تھے. لا من شدت الحزم، یہ شدتن کا معنی ہوتا باندھنا، حزم یہ حزام کی جمع ہے. حزام کہتے ہیں وہ رسیاں جو کہ
زین کو کسنے کے لیے باندھی جاتی ہیں، زین کو گھوڑے کی پیٹھ پر زین کو کسنے کے لیے باندھی جاتی ہیں، ان کو حزام کہتے ہیں، جمع حزم۔ تو وہ گھوڑوں کی پیٹھ میں مضبوط فکر و تدبر کے ایک ٹیلے پر اگنے والے پودا تھے۔ فکر و تدبر کی سختی سے، لا من شدت الحزم، نہ کہ رسیوں کے باندھنے سے۔ تو وہ حزم کے، شدت حزم کی وجہ سے وہ مضبوط پیڑ تھے، نہ کہ مضبوط باندھنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر حزم اور حزم ان کے درمیان جناس محرف ہے، ایسے ہی شدہ اور شدہ کے درمیان میں بھی جناس محرف ہوگا۔